مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا، جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے، تو بات محل میں دب گئی۔ بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، مٹی پاؤ۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے یار، ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے، جان دے یار۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، بھائی میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے۔ اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو، بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک صاحب پکڑے گئے، اللہ معاف فرمائے، کسی کے ساتھ نا، تو ہمارے پاس کیس آیا، کہنے تھانے میں جاؤ۔ میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا، وہ بھی بدنام ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی بدنام ہوں گے، اور یہ بھی بدنام ہوگا، تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی سوسائٹی، یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے، مٹی پاؤ۔ کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی، اور پاکستان میں تو آتی نہیں ہے۔ پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے، میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بے عزت ہیں کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا۔ ابھی چھوڑو، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ دیکھیں عزت، پیسہ ہوتا ہے تو جانے کا غم ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ کی عزت اتنی وہ ہو چکی ہے کہ اب عزت جانے کا ان کو غم ہے ہی نہیں، کیونکہ جائے گی نہیں عزت۔ کیوں نہیں جائے گی؟ ہے ہی نہیں تو جائے کیا؟ تو وہ اس لیول کے لوگ ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں۔ خیر کیا بات کر رہا تھا میں، دیکھو ہے نہیں، عزت کے حوالے سے نہیں، یہ واقعہ کس پہ سنایا میں نے؟ یوسف علیہ السلام کا نا۔ تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا، جو عزیز مصر تھا، اس نے کیا کہا؟ اعرض عن ھذا، چل یار مٹی پا یار۔ حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو، تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی، میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا؟ لیکن تھا سمجھدار آدمی، کیا خیال ہے، تھا کیا سمجھدار آدمی۔ تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو، کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی۔ عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہیں، کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا۔ ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی، تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی۔ اور جو عورتیں چسکے لے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں، کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو، کہیں گے ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے۔ عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا، عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے، اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے۔ اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے۔ وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا، پکڑے جا رہے ہیں آج کل، موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں فوش فلمیں، اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا، یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں بھائی برا کیا، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن دفن کر دو گھر کے اندر، بچوں کو پتہ چلے گا ابا یہ کر رہے تھے، بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر؟ لیکن منہ ہی نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر۔ اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنائے ایک دوسرے کا، لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی، ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو۔ اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو، تم کیوں بتا رہی ہو بھائی، چھوڑ دو، جمشید کیسا تھا، ستار کیسا تھا، مٹی پاؤ۔ اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم، بس پرانی باتیں کیا کرو، اور کرید رہا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے، پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو۔ تم نے خود بتایا تھا، تمہیں یاد ہے، آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو۔ کیا گند چل رہا ہے۔ تو بس وہ بے لگام زبان ہے۔ اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی، اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے،
جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. بھائی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ, تو بتا نہیں رہا ہوتا. وہ لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے, کیا کرتے ہو؟ جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے. بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی, یار یہ کوئی عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں, آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے, میں نے یہ کیا, میں نے فلانی فحش فلم دیکھی, میں نے فلانی فلم دیکھی, میں نے یہ کیا, یہ ڈرامے بازی, تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین, جو جہار کرنے والے, لوگوں کے سامنے بتانے والے, اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپایا, ہاں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو, ان کی جو عزیز مصر تھا, عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے, اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی, کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا اس کے سسرال فون کیا, اپنے سسر کو دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں, پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا, دیکھ لیا, اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں, تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت. اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے, ایسے تو الیکشن نہیں ہوتے تھے, وہاں سلیکشن ہی ہوتی تھی. خیر, جیسے ہمارے استغفر اللہ, تو وہ نہیں آنا تھا اس نے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسی غلط غلط باتیں نکل جاتی ہیں, یعنی صحیح صحیح یعنی غلط غلط, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر, تو اب کیا ہوا, لیکن بات کیا ہو گئی, لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا, عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا, تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ, بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی, پھڈا شروع, جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا, نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اپنے گناہ پہ استغفار کر لے. جو بھی ان لوگوں کا, جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے, جو بھی ان کا خدا ہو, جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا, یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہوں شرک بھی کرتے ہوں, کہ کیا کر, کیونکہ یہ زنا جو ہے نا, زنا تمام دینوں میں, تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا, 700 سال پہلے کی کتاب ہے ہدایہ, تو اسلامی قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا, یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا اس کو, اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا. جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں, جب حیوانیت آ گئی تو ایکسیپٹ کرنا پڑا اس کو, کیونکہ مذہب روک سکتا ہے. مذہب کو نکال دیا تو اب درندگی, جو کام جانور کرتے ہیں فزیکل ریلیشن, تو وہ کام انسانوں میں آ گیا, مجبور ہو گئے, اب روک نہیں سکتے. شراب بھی آ گئی, جوا بھی آ گیا, زنا بھی آ گیا, خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے, اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے, یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل, سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں لیگل. وہی غلاظت, گندگی, پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کچھ ان کے ماہرین بیٹھ کر انہوں نے لیگل کیا ہو, بلکہ جب اللہ کا تصور نکلا تو برائیاں خود بخود آتی ہیں سوسائٹی میں. تو جاوید اختر صاحب کو کوئی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ خدا کا جو انکار ہے نا, اس سے جو اخلاقی جرائم جنم لیتے ہیں, وہ بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں, اور لوگ اس جرم کو جرم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, جرم کہتے بھی نہیں ہیں. ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو مذہب ہے جو روکتا ہے انسان کو. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی نے کتنی, وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی, بات آگے نہ جائے, تو بھی توبہ استغفار کر, بس ہو جاتا ہے, انسان ہے, تو بھی انسان کی بچی, میں بھی انسان کا بچہ ہوں, بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی تھی.
وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا. ابے بھائی تمہیں پتہ ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہاں بھائی بتا. وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں تو یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں, بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ؟ اپنے خادم پہ, گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی, بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین, یہ تو کھلی گمراہی ہے. اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ. تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی, ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کر کے نا کسی کو بتانا نہیں, میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے, صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج نالج نالج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی. آپ کو سب کے گھروں کا پتہ ہے کس کی بیوی بھاگ گئی, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے, اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں. یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے, اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو آپ موبائل پکڑا دو فوراً گیلری میں گھسے گا, ان باکس میں جائے گا, واٹس ایپ میں جا کے میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ. اعتماد کر کے میں نے موبائل پکڑا دیا. پہلے ہوتا تھا, اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں نا. جب میں نیا نیا مشہور ہونے لگا نا تو اچھے اچھے لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ حضرت جی, میں بڑا متاثر ہوتا ہے, اتنا نیک آدمی یار, یعنی مجھ سے اتنا زیادہ تمیز سے مل رہا ہے. اس کو موبائل پکڑا دیا کہ بھائی ویڈیو بنا لے. کم بخت گھس گیا کس میں, نمبر نکال لیے. اب میرے پاس ہر طرح کے نمبر آتے ہیں. ایک نے ایک شرارت کی, ایک خاتون ڈیورس طلاق یافتہ تھی, مسائل پوچھ رہی تھی, تو اس کے یاداشت اس کا استفتاء آیا ہوا تھا میرے پاس طلاق کا. تو میں نے ڈیورس کے لفظ سے نا اس کو, تاکہ مجھے یاد رہے اس کی ہسٹری, اس نے دیکھا یہ طلاق یافتہ ہے, اس پہ لائن مارو. میرے موبائل سے نمبر نکال کے لائن مارنا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا ہے وہ خاتون کہ میرا نمبر کہاں سے چلا گیا. پھر میں نے اس کو, پھر جب میں نے انکوائری کے پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, گھر میں کسی کو بٹھاؤ وہ درازیں کھول کے چیک کر رہا ہے, الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, میاں کے موبائل. یہ جمشید ہے, جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں, یہ محمود ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مرضی گھسو گی نا, تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بے وقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں, اتنے راستے ہیں, کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے, جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں, ایک ہے کچھ نہ کچھ, پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار, تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے, بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے, کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے, حقیقت میں نہ ہو, اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو, عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے, اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو, باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے, آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا. دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی, تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا. یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو. لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے, نہیں, پورا رپورٹ ہونی چاہیے, صبح نکل کے کدھر گیا وہاں سے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاؤں نے
ایک بات خوب سمجھ لو, میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے. جب شادی ہوا کرے نا, بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا. جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی, کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں, بیگم پوچھتی ہے, دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے, تو آج تو چھٹی تھی آپ کی, چھٹی نہیں تھی لی آپ نے, نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے, کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں, تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی تھی, پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا. بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں, میں نے ایک سوال پوچھا, پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھ دیے. پھر آپ صبح جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ. بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا. بیگم کہے کہ کتنا اچھا میاں ہے, اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں, ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کیونکہ آپ کیا ہیں, فیئر ہیں, منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. بے وقوف ہے بھائی, یہ تو بے وقوف ہے. ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ فیئر ہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی, دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیگم کو اعتماد آ گیا, میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ماشاءاللہ ایسا میاں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے, پھر صبح جا رہے ہیں, پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتوار کے بیان. بیگم نے پوچھا کہاں ہو, اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں. دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے, نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں, وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا, اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی. یہ وہ لاڈ ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل. جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, زندگی عذاب میں آ گئی ان کی, اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا, نقصان عورت کو ہوگا. میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا, میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں, کہیں ہوں, بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس میں ان کا فائدہ ہے, ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی. 20 جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے, نہیں جا سکتا ٹائم پہ. ہمارے ابھی ہم پنجاب سے آ رہے تھے, فلائٹ لیٹ, اب دھن کی وجہ سے فلائٹوں پہ فلائٹیں لیٹ ہوئے جا رہی ہیں. 5 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے, پھر لیٹ, پینسل ہی ہو گئی اگلے دن. اب وہ کیا بولوں گا, کسی کے گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ, وہ کہہ رہی ہے ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا. ایک اور ہمارے دوست ہیں, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, وہ بیچارے ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال کے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا ریموٹ کنٹرول کی طرح میں نے شروع میں بس کنٹرول میں آ گیا, تو اب میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے, کہیں نہیں جا سکتا, کہیں نہیں بیٹھ سکتا, بہنوں کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتے. اس میں پھر لڑائیاں ہوگی, نقصان اس میں عورت کو ہی ہے. بھائی بیگم کو بتاؤ, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے, میری نہیں ہوئی ہے. تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے, یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسے ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا, نان نفقہ, اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں, یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے, یا جہاں بیٹھا رہا ہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوج میں فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی, یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں, میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے, لیکن گھر پہ میں, اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ, شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے, میں دیر سے آؤں گا, بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کھا رہا ہوں, میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار, اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا, آپ گھر سے باہر ہو, بیگم پوچھ رہی کہاں, کہیں, جواب میں کیا ہوں, کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی اس سے, پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے, کیوں بتا کیوں نہیں رہے, بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت, میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا, حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا, میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی, ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی, ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے.
تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی, بچے تو ٹھیک ہے, بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے, اب تو بڑے ہو گئے نا, جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں, پھر آمدنیں بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن بن کے ایسا کیا, پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدن یہ. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں, وہ پان گٹکے کے پیسے دے دو, یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں, نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم, نیک تو ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو, وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے, ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے.